Welcome to the Network Security course. Now, let's just quickly review that where we stand right now اور ہم جو ٹاپکس پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور کیسے پہنچے ہیں. تو ہم ریویو کر رہے ہیں جو ہمارا کرنٹ ماڈیول ہے دیٹ از انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی. ہم نے اسٹارٹ آف کیا تھا اینڈ وی لیڈ دا بیسک فاؤنڈیشن بائی اسٹڈیئنگ دا بیسک کانسیپٹس اینڈ دا ٹرمینالوجی آف کرپٹوگرافی جو کہ ہم نے آگے استعمال کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم نے پڑھا کہ کرپٹو سسٹم کیا ہوتا ہے, کی اسپیس کیا ہوتی ہے اور ایسی چیزیں پڑھی. اس کے بعد پھر ہم نے جا کے ہسٹری آف کرپٹوگرافی جب کور کر لیا تو ہم چلے گئے تھریٹ لینڈسکیپ کے اوپر, اور تھریٹ لینڈسکیپ میں ہم نے اٹیکس کے جو ٹائپس ہیں جو کہ ریئل ورلڈ میں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں لائک میل ویئر, لائک سوشل انجینئرنگ, وی اسٹڈیڈ آل آف دوز اٹیکس اینڈ اسپائی ویئر اینڈ اسپیم اینڈ مینی ادر ٹائپس آف اٹیکس بوتھ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ایز ویل ود ان دی آرگنائزیشن. اس کے بعد پھر اٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو ایکچولی انڈر ٹیک اے اسٹڈی آف دی انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی اس لیے ہے بیکاز لیٹر آن وی ول بی گوئنگ مور ان ڈیپتھ ان ٹو دا اسٹڈی آف کرپٹوگرافی. لیکن جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. دیٹ از وائی وی آر کورنگ کوئکلی ایٹ اے ہائی لیول, وی آر کورنگ دی بیسک کانسیپٹس آف کرپٹوگرافی. جب ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اس ماڈیول کے اندر. ہم نے سب سے پہلے جب ہم نے انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی جو ہیں دیز آر دا ٹو ٹائپس آف کرپٹوگرافی, دیز آر دا ٹو برانچز آف کرپٹوگرافی. اور پھر ہم نے سیمیٹرک کرپٹوگرافی کے اندر فردر ٹو برانچز دیکھی. وہ یہ تھیں کہ بلاک سائفرز and then stream ciphers. Or block ciphers deal with large blocks of data at a time and stream ciphers deal with a continuous stream or one bit of data at a time. اس کے بعد پھر it was the right time to talk about the types of symmetric systems. اور ہم نے types of symmetric systems جب study کر رہے تھے تو ہم نے DES کو پہلے لیا, ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ, جو کہ دنیا کا سب سے پہلا ڈکلیئرڈ اسٹینڈرڈ تھا جو US میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اسٹیبلش ہوا بائی NIST which is NIST. Now we also covered کہ DES کے 5 موڈز آف آپریشن ہیں, ان کو ڈفرینٹ انوائرمنٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو DES ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ ہیز 5 موڈز آف آپریشن اینڈ لیٹس کوئکلی گو اوور. فرسٹ ون واز الیکٹرانک کوڈ بک. After that we have cipher block chaining which is CBC. After that we have cipher feedback mode which is CFB. After that the fourth one is output feedback mode which is OFB, and the last one was the counter mode or the CTR mode. اور ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ جو موڈز ہیں DES کے وہ استعمال ہوتے ہیں for very small amounts of data. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ الیکٹرانک کوڈ بک جو ہے وہ ویری اسمال اماؤنٹس آف ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ڈیٹا بیسز کے انکرپشن کے لیے بڑا یوزفل ہے کیونکہ اس میں چیننگ نہیں ہے. پھر ہم جب آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ CBC جو ہے لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا کے لیے سائفر بلاک چیننگ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ جو بلاک سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور 8 bits ایٹ اے ٹائم, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمینل اور ٹرمینل سرور کی اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ ڈیٹا ایز اے اسٹریم آ رہا ہوتا ہے. تو سائفر فیڈ بیک موڈ جو ہے CFB تیسرا موڈ ہے اور وہ کمبینیشن ہے بلاک سائفر اور اسٹریم سائفر کا, اور وہاں پہ چیننگ جو ہے وہ بھی شامل ہے. پھر ہم آگے گئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ چیننگ جو CFB کی ہے, تھرڈ والا جو موڈ ہے CFB سائفر فیڈ بیک موڈ, اس کے اندر چیننگ کا انداز یا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ کیونکہ چیننگ ہو رہی ہے تو اگر شروع میں کوئی ڈیٹا کرپٹ ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام ڈیٹا کو آگے کرپٹ کرتا جائے گا کیونکہ چین اس میں انوالو ہے. اینڈ دیٹس وائی وی ہیو آؤٹ پٹ فیڈ بیک موڈ جو کہ استعمال ہوتا ہے ڈیجیٹائز ویڈیو یا ڈیجیٹائز وائس کے لیے, یا جہاں پہ سینسٹیو انفارمیشن ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کرپشن سے اوائڈ کیا جائے, سیف گارڈ کیا جائے. آخر میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے CTR موڈ کو اسٹڈی کیا اور اس کے اندر انیشلائزیشن ویکٹر ایک استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کاؤنٹر لگتا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی چیننگ استعمال نہیں ہوتی. تو دیز ور دی
5 types of modes for data encryption standard DES جو الگوریتھم ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پاپولر اپلیکیشنز ہیں سی ٹی آر موڈ کی وہ ہیں اے ٹی ایم اسynchronous ٹرانسفر موڈ وچ از دی نیٹورک اے ٹی ایم, جو یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو آٹومیٹک ٹیلر مشین ہے جو بینکس میں لگا ہوتا ہے, لیکن جو نیٹورک سائٹ پہ جو اے ٹی ایم ہے جس کو اسynchronous ٹرانسفر موڈ کہتے ہیں جو کہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو گیا, وہاں پہ یہ یوز ہوتا تھا انکرپشن کے لیے. اور پھر آئی پی سیک وی پی اینس کے جو ٹنل اسٹیبلش ہوتے ہیں اس کی انکرپشن کے لیے بھی اٹ از یوزڈ, سی ٹی آر موڈ از یوزڈ. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیس تو کور ہو گیا, ڈبل ڈیس از ایز ویک ایز ڈیس, اور ہم نے ٹرپل ڈیس کی بات کی. ٹرپل ڈیس اور ڈیس میں فرق ضرور ہے. ٹرپل ڈیس کے اندر 48 راؤنڈز ہیں ٹرانسپوزیشن اور سبسٹیٹیوشن کے, ڈیس کے اندر راؤنڈز تھے اونلی 16. لیکن ٹرپل ڈیس جو ہے اس کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے کیونکہ ایک طرح سے آپ ڈیس کو 3 دفعہ چلا رہے ہیں. پھر ہم نے ٹرپل ڈیس کے 4 موڈز کو دیکھا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی جاتی ہے. ٹرپل ڈیس کے اندر آپ انکرپٹ کرتے ہیں ایک کی کے ساتھ, اس کے بعد جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کو کسی اور کی کے ساتھ ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ جو سائفر ہے وہ اس کی جو انکرپشن ہے وہ زیادہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. Now that's where we pretty much ended in the last lecture, and now we are ready to move on in the current lecture. اور آج کا جو ٹاپک ہے یا ٹاپکس ہیں جو ہم آج کور کریں گے وہ سیمیٹرک انکرپشن کے اور زیادہ ٹائپس ہیں, یعنی کہ ڈیس اور ٹرپل ڈیس کے بعد جو ہیں وہ ہم اے ای ایس کو ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ کو پڑھیں گے, اینڈ وی ول سی سم ادر ٹائپس لائک آئیڈیا, RC4, 5 اینڈ 6, ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. فائنلی ان ٹوڈیز لیکچر ہم یہ کریں گے کہ سیمیٹرک انکرپشن کو ریپ اپ کر کے ریویو کریں گے, اینڈ وی ول جسٹ انٹر asymmetric cryptography, which is also my favorite type of cryptography. So now it's time to start today's lecture. تو ہم آج کی جرنی کے اندر ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ کو پڑھیں گے, یہ ہم شروع کرتے ہیں. تو ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ. After DES was used as an encryption standard for over 20 years, and it was cracked in a relatively short time, once the necessary technology was available, NIST decided a new standard, the Advanced Encryption Standard, needed to be put into place. In January 1997, NIST announced its request for AES candidates and outlined the requirements in its publication. AES was to be a symmetric block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256 bits. The following 5 algorithms جو کہ ہم ابھی دیکھیں گے were the finalists. Now that was just a quick review that AES کی ضرورت کیوں پڑی اور AES کیسے ڈیولپ ہوا, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ AES میں کی سائزز جو ہیں وہ ان کی 3 آپشنز ہیں. اب آپ ریکال کریں گے کہ ہم نے جب پہلے اسٹڈی کیا تھا اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کی سائزز ہیں اور کی اسپیس ہے, تو ہم نے اس وقت یہ پڑھا تھا کہ جو کی اسپیس ہے یا کی سائزز ہیں وہ ایٹ لیسٹ 100 بٹس کی ہونی چاہیے, اور جو 100 بٹ سے زیادہ کی سائز ہوتا ہے that algorithm is very hard to break, کیونکہ اس کا work factor, the amount of effort required to break that is very difficult if you use brute force attack, یعنی کہ آپ ایک جو کی ہے اس کو ٹرائی کریں اور وہ نہیں سکسیسفل تو دوسری کو ٹرائی کریں اور تیسری اور چوتھی, اور تمام کی اسپیس جتنے بھی ہیں ملینز, ٹریلینز, بلینز جتنی بھی کیز ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے ٹرائی کریں اینڈ دین یو ول سکسیسفلی ہٹ ون آف دیم. دیٹ از ہاؤ ایکچولی ڈیس واز بروکن ایز ویل, جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیس جب بریک کیا گیا تو دیر واز این آرگنائزیشن اینڈ دے ڈیڈ اے بروٹ فورس اٹیک آن ڈیس اینڈ دے ایکچولی بروک ڈیس ان 3 days, اینڈ دیٹ واز اے ٹائم کہ ٹرپل ڈیس نے was started to be used, and then eventually NIST نے AES کو لے کے آئے اور ڈیس جو ہے اب یوز نہیں کیا جاتا because it was broken, and it is also considered to be insecure because it was already broken, and now people are looking at AES, Advanced Encryption Standard, as the gold standard of encryption.
So what were the AES finalists? Mars, first of all, this was developed by the IBM team that created Lucifer. RC6, which was developed by RSA Laboratories. Serpent, which was developed by Ross Anderson and 2 more people. Then we have Twofish, which was developed by Counterpane Systems. And then we had Ridgendale, which was developed by Joan Demon and Vincent Ridgman. تو یہ 5 فائنلسٹ تھے جو کہ جنہوں نے اپنی سبمیشن دی فار دی ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ اور AES. Out of these contestants, Ridgendale was chosen. The block sizes that Ridgendale supports are 128, 192, and 256 bits. The number of rounds depends upon the size of the block and the key length. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ، اب ہم کمپیریزن بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ راؤنڈز جو ہیں وہ کتنے ہوتے تھے ڈیس اور ٹریپل ڈیس میں ہم نے دیکھے تھے. سو اف بوتھ دا کی اینڈ بلاک سائز آر 128 bits, there are 10 rounds. If both the key and block size are 192 bits, there are 12 rounds. And if both the key and the block size are 256 bits, then there are 14 rounds. تو ریجنڈیل سلیکٹ ہو گیا، اور ریجنڈیل آپ کو ایک یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ریجنڈیل آپ کو 128, 192 اور 256 بٹس کی کیز کے ڈفرنٹ 3 آپشنز دے رہا ہے. اب آپ نے جتنا زیادہ سیکیور کرنا ہے اپنی انکرپشن کو، اپنے ڈیٹا کو، آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. Obviously there is a slight difference in performance جب آپ انکرپشن یا ڈیکرپشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا کی سائز. ناؤ اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا نمبر آف راؤنڈس. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جتنی کی سائز ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے راؤنڈز استعمال کر رہے ہیں. اینڈ 10, 12 اینڈ 14 آر دی 3 آپشنز فار دا راؤنڈز ایز ویل ان ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ. تو ریجنڈیل کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ Ridgendale works well when implemented in software and hardware in a wide range of products and environments. It has low memory requirements and has been constructed to easily defend against timing attacks. Ridgendale was NIST's choice to replace DES. It is now the algorithm required to protect sensitive but unclassified government information, not only in the US but all over the world. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریجنڈیل کی جب سلیکٹ ہوا تو اس میں کمپٹیشن تھی. there were actually 5 algorithms and Ridgendale was chosen as the best one. So there was obviously a lot of scrutiny. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ Ridgendale جو ہے وہ بڑا efficient algorithm ہے and it's very easy to incorporate this into both hardware and software. اور بڑی اس کی wide اب آپ کو ملتی ہیں applications جو کہ ہارڈویئر اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں جو کہ انکرپشن کے لیے یوز ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ کرپٹو سسٹمز ہیں. Now we move on to international data encryption algorithm IDEA, which is another type of symmetric algorithm. This is a block cipher and operates on 64-bit blocks of data. The 64-bit data blocks are divided into 16 smaller blocks and each has 8 rounds of mathematical functions performed on it. The key is 128 bits long and IDEA is faster than DES when implemented in software. تو IDEA جو ہے اس میں بھی کی سائز جو ہے وہ 100 بٹس سے زیادہ کی کی سائز ہے and that's why this is also a strong cipher. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ بلاک سائفر ہے اس IDEA کے اندر بلاک سائز is 64 بٹس جو کہ 16 فردر جو ہے وہ پارٹس میں بریک اپ کیا جاتا ہے اس کو اور ہر ایک کے اوپر 8 راؤنڈز جو ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں. تو IDEA, let's look at some further detail. The IDEA algorithm offers different modes similar to the modes described in the DES section, but it is considered to be harder to break than DES because it has a longer key size. IDEA is used in PGP and other encryption software implementations. It was thought to replace DES, but it is patented, meaning that licensing fees would have to be paid to use it. تو IDEA جو ہے اس کے یہاں پہ ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے. ایک تو یہ ہے کہ obviously اس کی کی سائز جو ہے وہ ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے
That's why it has a more stronger work factor and it can be considered to be a stronger cipher than DES obviously. اچھا پھر اس میں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ نکلا کہ جو پی جی پی ہے پریٹی گڈ پرائیویسی جو کہ ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کورس کے اندر کہ دیٹ واز دا فرسٹ فری ویئر دیٹ واز یوزڈ فار ای میل انکرپشن اور یہ بہت پاپولر ہوا اور اب اس کا کمرشل ورژن بھی آپ کو ملتا ہے اور پی جی پی جو ہے اس میں بہت سارے پروڈکٹس اب ہمیں ٹوڈے کرنٹلی ہمیں ملتے ہیں. تو جب یہ شروع ہوا تھا پی جی پی اور جب اس کا فری ویئر ورژن تھا اور کامنلی ای میل کے اوپر سب سے پہلا ٹول تھا جو بہت پاپولر ہوا فار ای میل انکرپشن, اس میں آئیڈیا ایکچولی استعمال تھا, الگوریتھم جو استعمال ہوئی تھی وہ دیٹ واز آئیڈیا. پھر ہم یہاں پہ ایک اور چیز کو دیکھ رہے ہیں جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آئیڈیا ایکچولی ناؤ از اے پیٹنٹڈ الگوریتھم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئیڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک رائلٹی فی جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے. ناؤ وی موو آن ٹو بلو فش. So this is another type of symmetric cipher and blowfish is a block cipher that works on 64-bit blocks of data. The key length can be anywhere from 32 bits up to 448 bits and the data blocks go through 16 rounds of cryptographic functions. It was intended as a replacement to the aging DES, while many of the other algorithms have been proprietary and thus encumbered by patents or kept as government secrets. This wasn't the case with Blowfish. تو جو Blowfish ہے اس میں اور آئیڈیا میں یہ فرق ہے کہ آئیڈیا جو تھا that was proprietary. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا کی سائز کے اندر کتنی ویریشن ہے, 32 سے لے کے 448 بٹس تک یہ چلتا ہے. It is also a block cipher. اس کا جو بلاک سائز ہے دیٹ از آلسو 64 بٹس. اور اس کے علاوہ دس از ناٹ اے پیٹنٹڈ الگوریدم, یعنی کہ یہ ایک قسم کی فری الگوریدم ہے اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کو کسی کو رائلٹی فی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بروس شنائر, the creator of Blowfish, has stated Blowfish is unpatented and will remain so in all countries. The algorithm is hereby placed in the public domain and can be freely used by anyone. So Bruce Schneier جو ہیں he is actually a very famous personality جن کی بہت ساری contributions ہیں to the world of or to cryptography in general. And Bruce Schneier wanted to place this in the public domain and Blowfish hence is used commonly as a freeware type of crypto system. اور اس کو بڑا کامنلی یوز کیا جاتا ہے اور اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر جو کی سائز ہے وہ بہت ویریبل ہے. آپ بہت چھوٹی کی سائز سے لے سکتے ہیں 32 تک سے لے کے 448 بٹس تک آپ جا سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی 16 راؤنڈز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم چلتے ہیں RC4 کے اوپر. تو RC4 is one of the most commonly implemented stream ciphers. It has a variable key size. It is used in the SSL protocol and was improperly implemented in the 802.11 WEP protocol standard. RC4 was developed in 1987 by Ron Rivest and was considered a trade secret of RSA data security until someone posted the source code on a mailing list. تو جو RC4 ہے اب ہم نے بڑی دیر کے بعد ہم ایک اسٹریم سائفر کے اوپر آئے ہیں اور انفیکٹ جب تک جو ٹائپس آف سیمیٹرک سسٹمز ہم پڑھتے آئے ہیں ابھی تک اس میں یہ پہلا اسٹریم سائفر ہے جو کہ وی ہیو کم اکراس. تو ہم نے ڈیس سے شروع کیا, وہ بھی بلاک سائفر ہے. ٹرپل ڈیس کی بات کی, وہ بھی بلاک سائفر ہے. ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ از اے بلاک سائفر. پھر ہم نے آئیڈیا کی بات کی, بلوفش کی بات کی, یہ سارے کے سارے بلاک سائفرز ہیں. اسٹریم سائفر جو ہے سب سے پہلا اگزامپل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ RC4 ہے. RC4 جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروٹوکال کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکیور ساکٹ لیئر SSL. اور آپ جب ایک ویب کے اوپر HTTP کا ایک سیشن کھولتے ہیں اینڈ یو آر گوئنگ ٹو فار ایگزامپل این ای کامرس سائٹ اور یو آر گوئنگ ٹو اے سائٹ وچ ریکوائرز انکرپشن, تو وہاں پہ ویب کے اندر جو سیکیورٹی فیچر ہے وہ SSL ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے.
سیکیور ساکٹ لیئر. اور آپ جب ایس ایس ایل کو یوز کرتے ہیں تو آن یور براؤزر سم ٹائمز یو سی اے اسمال لاک جو کہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے کہ آپ کا سیشن جو ہے وہ انکرپٹڈ ہے. تو دس از اے اسٹریم سائفر, اور obviously اٹ میک سینس کہ یہ اسٹریم سائفر ہے کیونکہ آپ جو کچھ انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں ان دا ویب سیشن وہ اسٹریم کی فارمیٹ میں جا رہا ہوتا ہے. اور جو ایس ایس ایل کا پروٹوکال ہے وہ انکرپٹ کرتا ہے سیشن کو بٹوین یور براؤزر اینڈ ڈائریکٹلی ٹو دا سرور. اس کے درمیان میں اور کوئی اس میسج کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا. تو RC4 جو ہے وہ RSA ڈیٹا سسٹمز نے بنایا اس کو. ان کا پروپرائٹری جو ہے یہ ایک الگوریدم تھا جس کو انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا تھا, اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ کسی نے اس کو پبلش کر دیا ایک میلنگ گروپ کے اوپر, اور وہ اوپن ہو گیا. اور واٹ ہیپن واز دیٹ آفٹر دیٹ اٹ بیکیم, کیونکہ وہ اس کی ساری سورس کوڈ وغیرہ انہوں نے پبلش کر دی, تو پھر انہوں نے اس کو مجبوری سے اوپن کرنا پڑا اس پروٹوکال کو. تو سنس دا سورس کوڈ واز ریلیزڈ نیفیریسلی اور ود اے بیڈ انٹینشن, the stolen algorithm is sometimes implemented and referred to as ARC4 or ARC4 because the title RC4 is trademarked. The algorithm is very simple, fast and efficient, and this is why it became so popular. تو جو RC4 ہے اس کو ARC4 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو جو ARC4 ہے that is another name for RC4 because the RC4 name is also proprietary اور وہ ٹریڈ مارک ہے. RC4 جو ہے وہ ایک بہت فاسٹ, اسمال اور efficient جو ہے ایک الگوریدم ہے, اور that's why it became very very popular. Now we move on to RC5 جو کہ ویریئنٹ ہے RC4 کا. اس کو دیکھتے ہیں. RC5 is a block cipher that has a variety of parameters it can use for block size, key size, and the number of rounds used. It was also created by Ron Rivest and analyzed by RSA Data Security. The block sizes used in this algorithm are 32, 64, or 128 bits, and the key size goes up to 2048 bits. The number of rounds used for encryption and decryption is also variable. The number of rounds can go up to 255. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ RC4 تو اسٹریم سائفر تھا, SSL میں استعمال ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس کو بریک تو نہیں کیا گیا لیکن اس کو پبلش کر دیا گیا اس کے سورس کوڈ کو, اور بہت ہی فاسٹ اور ایفیشینٹ پروٹوکال ہونے کی وجہ سے بہت پاپولر تھا. تو ران رائیویسٹ who invented RC4 also invented RC5. اور RC5 اور RC4 میں یہ ڈفرنس ہے کہ RC5 is again a block cipher, یعنی کہ بلاکس آف ڈیٹا کو لے کے ان کو پروسیس کرتا ہے, اور اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ فلیکسیبلٹی ہمیں مل رہی ہے. آپ کی سائز میں بھی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں, آپ بلاک سائز میں بھی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں, اور آپ نمبر آف راؤنڈز کے اندر بھی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. کی سائز 2048 بٹس کی جو ہے ابھی تک تو ہم نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی. جتنے بھی ہم نے الگوریزم اسٹڈی کیے ہیں اس کے اندر دی کی سائز واز ناٹ دس ہائی. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ RC5 میں یہ چوائس ہے کہ آپ 32, 64 یا 128 بٹس کے بلاکس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. کی سائز کین گو اپ ٹو 2048 بٹس. اس کے علاوہ راؤنڈز جو ہیں, جو ٹرانسپوزیشن اور سبسٹیٹیوشن کے جو راؤنڈز ہیں اس کے اندر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور میکسیمم جو آپ جا سکتے ہیں دیٹ از اپ ٹو 255 راؤنڈس. اور یہ بھی ابھی تک جو ہے جتنے بھی ہم نے ٹائپس آف سیمیٹرک سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو نمبر آف راؤنڈز ہیں اس وقت ہمیں وہ RC5 میں نظر آ رہے ہیں. اینڈ دین آف کورس وی کم ٹو RC6. تو یہ تین سیریز ہیں RC4, 5 and 6. RC6 is a block cipher that was built upon RC5. So it has all the same attributes as RC5. The algorithm was developed mainly to be submitted as AES, but Rijendale was chosen instead. There were some modifications
of RC5 algorithm to increase the overall speed, the result of which is RC6. تو RC5 اور RC6 میں اتنے واضح ڈفرینسز نہیں ہیں، لیکن جب سبمیشن کی گئی تھی اور ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ سلیکٹ ہو رہا تھا اس وقت، کیونکہ نسٹ نے کال کیے تھے سبمیشنز فور دی الگوریدمس ٹو بی سلیکٹڈ ایز ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ، تو RC5 کی اسپیڈ کو انکریز کر کے مور ایفیشینٹ بنانے کے لیے RC5 میں تھوڑی سی ماڈیفکیشنز کی گئیں اور RC6 کا نام دے کے اس کو سبمٹ کیا گیا. Unfortunately, RC6 was not selected as the advanced encryption standard. Okay, now since we have covered RC4, RC5 and RC6, let's just take a moment now and review کہ جو types of symmetric systems ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں اس کے اندر کون کون سے تھے. So we studied DES and we saw that it has 5 modes. We looked at triple DES which has 4 modes, and then we looked at advanced encryption standard AES جس کی actual algorithm جو ہے وہ ریجنڈیل ہے، اور اس کے بعد ریجنڈیل کو دیکھنے کے بعد ہم گئے آئیڈیا کے اوپر. آفٹر آئیڈیا we looked at blowfish and then we looked at RC4, RC5 and RC6. اس کے اندر جو آئیڈیا ہے that was a patented algorithm. پیٹنٹڈ الگوریدم یعنی کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو رائلٹی فیس جو ہے وہ پے کرنی پڑتی. بلو فش جو ہے وہ بروس شنائر نے اس کو انوینٹ کیا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ بلو فش کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایز اے فری ویئر کرپٹو گرافک ٹول اور اے کرپٹو سسٹم. RC4, RC5 اینڈ RC6 جو ہیں وہ جو ران رائوس نے جب ڈیولپ کی تو انفارچونیٹلی RC4 جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ایکسپوز ہو گئی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ملنگ گروپ کے اوپر کسی نے اس کا سورس کوڈ رکھ دیا. اینڈ RC4 واز سو فار دا فرسٹ اسٹریم سائفر جو کہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے. SSL میں اس کو استعمال کیا گیا. اور ایک اور جو پروٹوکال ہے جو کہ بڑی فیمس ایپلیکیشن جس کی ہے دیٹ واز آئیڈیا وچ واز یوزڈ ان PGP. Now RC4 was used in the SSL protocol and it's very simple, fast and efficient. اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں RC5 کے اوپر. RC5 is again a block cipher اور اس کے بعد پھر RC5 کے اوپر جو modifications کی گئیں they came out in the form of RC6 which was submitted as a submission for the ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے although we don't really need to remember the exact number of keys کی جو لینتھ ہے، the number of rounds یا substitution اور transposition کے جو راؤنڈز ہیں یا جو بلاک سائز ہے، یہ 3 ایسے ویریبلز ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو کہ ہمیں ان تمام جو ٹائپس ہیں اس کے اندر نظر آئے ہیں. لیٹ می جسٹ ریویو دیم فار یو. فرسٹ آف آل وی سو دیٹ کی لینتھ از ویریبل. ان کے اندر سارے کے سارے سیمیٹرک کرپٹو سسٹمز کے اندر کی لینتھ از ویریبل، یعنی کہ ہمیں 64 بٹ کی بھی نظر آئی اور اٹ وینٹ آل دا وے اپ ٹو 2048 بٹس ایز ویل، جو کہ ہمیں RC5 کے اندر نظر آئی تھی. اس کے علاوہ کی سائز جو ویریبل ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ پتا چلا کہ بلاک سائز جو ہے وہ بھی ویریبل ہے اور دی انفارمیشن کین بی پروسیسڈ ان ڈفرنٹ سائزز آف بلاکس. 64 بٹ بلاکس، 128 بٹ بلاکس، 192 بٹ بلاکس، 256 بٹ بلاکس اینڈ دیر ور ادر ایگزامپلز ایز ویل جس میں بلاکس کی ویریشن ہے، یعنی کہ زیادہ انفارمیشن کو ایک وقت پہ پروسیس کیا جا رہا ہے یا چھوٹے سائز آف انفارمیشن کو ایک وقت پہ پروسیس کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نمبر آف راؤنڈز جو ہیں ٹرانسپوزیشن اور سبسٹیٹیوشن کے، ان کے اندر بھی ایک ویریبل، ایک فیکٹر آ رہا ہے. کئی جو یہ الگوریدمز ہیں جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں سیمیٹرک کی الگوریدمز، ان میں نمبر آف راؤنڈز تھوڑے ہیں، کئی میں زیادہ ہیں، کئی جو
آپشنز ہیں دے ڈیپینڈ آن دا کی سائز اینڈ دا بلاک سائز, اور اس طرح ہمیں ڈفرنٹ آپشنز ملتی جاتی ہیں. اور پھر obviously I would also like to mention here that one other difference that we have obviously seen is کہ کئی جو algorithms تھیں وہ block algorithms تھیں, block ciphers تھے, and some of them were stream ciphers. And the only one that we looked at so far was RC4, which was a stream cipher. So now it's actually time to wrap up the entire symmetric key algorithms, اور ہمارا جو انٹروڈکشن چل رہا ہے اس کے اندر اب ہم سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کو سمرائز کر سکتے ہیں. اور بیفور انٹرنگ انٹو ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی ہم تھوڑی دیر رکیں گے اور مین پرنسپلز آف سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو دس از ونس اگین دا جنرل آئیڈیا آف سیمیٹرک کی سائفرس. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے ڈائیگرام ان وچ ایلس اینڈ باب آر وانٹنگ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسیکیور چینل ہے ان کے درمیان. انکرپشن الگوریدم ڈیکرپشن الگوریدم از بینگ یوزڈ از شون ان یلو, اور انکرپشن اور ڈیکرپشن الگوریدم obviously is the same on the sending side and the receiving side. Alice and Bob are using the same algorithm, or Alice is encrypting plain text, converting it into ciphertext, sending it through the insecure channel, and Bob will use exactly the same key, which is the shared secret key. اور اسی لیے ہم اس کو سیمیٹرک کی کہتے ہیں کیونکہ سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ سیکرٹ کی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتی ہے. تو ان فیکٹ اس ایگزامپل سے جو ہماری چیلنجز تھے جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ ریویو کریں گے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سیمیٹرک کی میں کیونکہ سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ ایک ہی کی استعمال ہوتی ہے تو اس کے کچھ چیلنجز ہیں. نمبر آف کیز جو کہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑتی ہیں with the people you are wanting to communicate is one of them. Now let's go and review again very quickly, take a snapshot کہ ہم نے types of symmetric systems کون کون سے اسٹڈی کیے تھے. We looked at data encryption standard, TripleDES, Blowfish, IDEA, which is International Data Encryption Algorithm, RC4, RC5 and RC6, and then we looked at Advanced Encryption Standard as well. So these are the different examples of symmetric algorithms or types of symmetric algorithms. اور پھر ہم we are ready to take a quick review کہ جو symmetric کی کرپٹوگرافی ہے اس کے اندر strengths اور weaknesses کیا کیا ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں asymmetric کی کرپٹوگرافی کو اسٹڈی کریں اور اس کے اندر جائیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم symmetric کی کرپٹوگرافی کی weaknesses کو اور strengths کو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہیں, کیونکہ کچھ اس کی جو ویکنیسز ہیں سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کی وہ ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی سالو کرتا ہے اور اس کی انفیکٹ اسٹرینتھس ہیں. سو دا اسٹرینتھ آف سیمیٹرک کی انکرپشن از دیٹ اٹ از مچ فاسٹر. فرسٹ آف آل دیٹ از بیکاز اٹ از لیس کمپیوٹیشنلی انٹینسو دین ایسیمیٹرک سسٹمس. اٹ از ہارڈ ٹو بریک اف یو آر یوزنگ اے لارج کی سائز. دیز آر دا ٹو اسٹرینتھس. اس کے بعد ویکنیسز یہ ہیں کہ وی ریکوائر اے سیکیور میکنزم ٹو ڈیلیور دا کیز پراپرلی. ایچ پیئر آف یوزرز نیڈز اے یونیک کی اینڈ دین وی ہیو دس کی ڈسٹریبیوشن پرابلم اینڈ دین اٹ پرووائڈس کانفیڈینشیلٹی بٹ ناٹ اوتھینٹسٹی اور نان ریپوڈیشن. تو سیمیٹرک کی اسٹرینتھس تو ہیں ضرور. آل دا ٹائم وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ سم آف دا ویکنیسز آف سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی. اس کی اسٹرینتھس یہ ہیں کہ یہ فاسٹر ہے, اور اس فاسٹ ہونے کا ایک ریزن یہ ہے کہ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی از ناٹ ایز میتھمیٹکلی انٹینسو اور اتنی پروسیسر ریسورسز نہیں مانگتا جتنا ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی جو ہے وہ مانگتی ہے. بیکاز اس کے اندر اتنی میتھمیٹکس نہیں ہے تو یہ فاسٹر ہے اینڈ اٹ ورکس فاسٹر. اینڈ دس بائی دا وے can be very very beneficial because sometimes the amount of data is very very large. یہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ فائلز ہیں, بہت زیادہ انفارمیشن ہے, اس کو انکرپٹ کرنا ہے یا ڈیکرپٹ کرنا ہے, تو دی اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ از ریکوائرڈ ٹو انکرپٹ اینڈ ڈیکرپٹ اینڈ دی ریسورسز دیٹ آر ریکوائرڈ, جو کمپیوٹر کی ریسورسز ہیں, کہ کتنا اسٹرانگ اور اچھا پروسیسر ریکوائرڈ ہے, یہ فیکٹرز بہت ہی ضروری ہیں. تو سیمیٹرک کی جو کرپٹوگرافی میں یہ ایڈوانٹیج ہے, فاسٹر بھی ہے اور اٹ کین بی ویری اسٹرانگ ایز ویل اگر آپ کی سائز بڑی استعمال کریں.
اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈس ایڈوانٹیجز تو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے, ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں کہ اس کی جو ایکچوئل ویکنیسز ہیں وہ 3 جو فیکٹرز ہیں اس کے اندر سمرائز کی جا سکتی ہیں. وہ ہیں سیکورٹی سروسز, اسکیلیبلٹی اینڈ دا سیکیور کی ڈسٹریبیوشن. سیکورٹی سروسز جو ہیں وہ ایک لمیٹیشن اس لیے ہیں کہ ہمیں صرف کانفیڈینشیلٹی وہاں سے ملتی ہے سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں سے, نان ریپیوڈیشن کی سروس نہیں ملتی اور اوتھینٹسٹی کی سروس بھی نہیں ملتی. کانفیڈینشیلٹی کی سروس ملتی ہے, اس کا مطلب the information is kept secret, that's fine, nobody can look at it, nobody can intercept it, it is encrypted, that's good. But non repudiation means کہ یہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ کس نے میسج بھیجا, یا کہ ایکچولی اس کا نان ریپوڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک میسج بھیجا ہے تو میں ڈینائی نہ کر سکوں کہ میں نے میسج بھیجا ہے. نان ریپوڈیشن مینس دیٹ دا سینڈر آف دا میسج is not able to deny that he or she did not send the message, which is also related to authenticity. Authenticity کا مطلب کس نے میسج بھیجا. تو یہ جو 2 سروسز ہیں ہم ابھی جا کے دیکھیں گے آگے کہ ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں یہ پرووائڈ ہوتی ہیں, اور سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں جو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے تھے اس کی انفیکٹ ویکنیس ہے کہ وہ نان ریپوڈیشن اور اوتھینٹسٹی پرووائڈ نہیں کرتا. تو یہ سیکورٹی سروسز کی لمیٹیشن ہے. اور پھر ہم نے اسکیلیبلٹی کی بات کی. اسکیلیبلٹی اس لیے لمیٹیشن ہے سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کی بیکاز دا سینڈر اینڈ دا ریسیور ول بی یوزنگ دا سیم کی, اور سینڈر اور ریسیور نے اگر سیم کی استعمال کرنی ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, بھیجنا, شیئر کرنا ایک پرابلم ہے, ایک چیلنج ہے. اس کے لیے آؤٹ آف بینڈ ایک میکنزم یوز کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا n multiplied by n minus 1 divided by 2. This is the number of keys required. اگر میں 10 لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو n کو میں 10 یوز کر کے اس فارمولا میں جب ڈالوں گا تو بہت بڑا نمبر نکل آتا ہے. ان کیز کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. اور سیکیور کی ڈسٹریبیوشن جو ہے, اگین دس از اے لمیٹیشن بیکاز یو ہیو ٹو یوز لائک آئی مینشنڈ سم آؤٹ آف بینڈ میتھڈ, اور یو کین, اگر آپ ای میل کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی کسی اور طریقے سے بھیجیں اور وہ بھی سیکیور ہونا چاہیے. تو ایک ایڈیشنل برڈن جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جاتا ہے کہ سیکیور کی کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, بھیجنا کیسے ہے, دوسری پارٹی کو بھیجا کیسے جائے. تو ناؤ وی آر ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دا ٹائپس آف ایسیمیٹرک سسٹمس. تو ہم نے ایک ماڈیول جو ہے اب ختم کر لیا ہے وچ واز دی ٹائپس آف سیمیٹرک سسٹمس. اب ہم انٹر کر رہے ہیں ٹائپس آف ایسیمیٹرک سسٹمس. ٹائپس آف ایسیمیٹرک سسٹمس جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جلدی سے ایک کوئکلی ریویو کریں اور دیکھیں کہ ایسیمیٹرک سسٹمس جو ہیں, ایسیمیٹرک سسٹمس یا پبلک کی کرپٹوگرافی بھی اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو, تو اس کے اسٹرینتھس ویکنیسز کیا ہیں, اس کے ایگزامپلس کیا ہیں, اور اس کے ٹائپس کیا کیا ہیں, یہ ہم کوئکلی یہاں پہ ریویو کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم ایک نیا ماڈیول جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. تو اٹ ول بی گڈ ناؤ. اور یہاں پہ آپ ایک کانٹراسٹ دیکھ سکتے ہیں جو ہم ابھی ریویو کریں گے ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کو یا پبلک کی کرپٹوگرافی کو, جو کہ ایک نیا چیپٹر ہم شروع کرنے لگے ہیں. آپ کانٹراسٹ کیجیے گا, کمپیئر کیجیے گا کہ سیمیٹرک کی کے ساتھ جو ہے کیا کیا ڈفرینسز ہیں. So what are the strengths and weaknesses now of asymmetric encryption? جو ہمارا نیا ٹاپک ہے اس میں strengths یہ ہیں کہ there is better key distribution than symmetric systems, there is better scalability than symmetric systems, and you can provide authentication and non-repudiation as well. Weaknesses کیا کیا ہیں؟ It works much more slowly than symmetric systems and it is very mathematically intensive as well. تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہوئی. اب جو ہم نے اسٹرینتھ کی بات کی تھی وہ سیمیٹرک سسٹمز کی اسٹرینتھ ایسیمیٹرک سسٹمز کی ویکنس نظر آ رہی ہے, اور جو سیمیٹرک سسٹم کی ویکنس تھی وہ ایسیمیٹرک سسٹمز کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے. تو ہم نے جب سیمیٹرک سسٹمز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا
کہ اس کے اندر سروسز پوری پرووائڈ نہیں ہوتی, صرف کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ ایسیمیٹرک سسٹمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی تو پرووائڈ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نان ریپوڈیشن اور اتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ ہوتی ہے. پھر سیمیٹرک سسٹمز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی کی ڈسٹریبیوشن میں بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں, بلکہ یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. اور پھر ہم نے سیمیٹرک سسٹمز میں یہ دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل اس کی اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ایک ایشو ہے, بیکاز ایک بہت سارے ریزنز ہیں اس کے, لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک اور چینل کریٹ کرنا پڑتا ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ کیز, اور یہاں پہ آپ کو ایسا چینل کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیمیٹرک کی سسٹمز جو ہیں, سیمیٹرک کرپٹوگرافی جو ہے وہ فاسٹر ہے, کیونکہ میتھمیٹکلی اتنی انٹینسو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک ویکنس, اب ہم اس کا ذکر کرنا پڑے گا ہمیں, وہ ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی جو ہے وہ کیونکہ میتھمیٹکلی انٹینسو ہے, اس لیے وہ تھوڑا سا سلو بھی کام کرتی ہے. تو ٹو کوئکلی سمرائز, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آل دا پرابلمس آف سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی ہیو بین سالوڈ ان ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی ود دا ون ڈفرنس کہ تھوڑا سا پرفارمنس جو ہے ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے اندر وہ تھوڑا سا کم ہے, یعنی کہ سیمیٹرک کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہے, ایسیمیٹرک کی پرفارمنس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو دین لیٹس کوئکلی ریویو کہ ایگزامپلز آف ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی یا ایسیمیٹرک کی الگوریدمز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور اس کے ٹائپس کیا ہیں, کیونکہ ہم آگے ان ٹائپس کو پڑھیں گے. دے آر ڈیفی-ہیلمن, RSA which is actually Rivest Shamir Edelman, El-Gamal, elliptic curve crypto system, digital signature algorithm, and then Merkle-Hellman knapsack as well. تو اب تو بہت سارے نام جو ہیں آپ کی ویکیبلری میں نئے نئے آتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہم کورس کو پڑھ رہے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا تھا, آپ کو یاد ہے کہ وی لرنڈ اباؤٹ اور وی اسٹڈیڈ 6 types آف سیمیٹرک کی cryptography systems. We started with DES, we went to triple DES, then we went to advanced encryption standard, we talked about IDEA, we talked about Blowfish, we talked about RC4, RC5 and RC6 as well. یہ سارے وہ سیمیٹرک سائفرز ہیں, سیمیٹرک کی الگوریدمز ہیں جو کہ سیمیٹرک کرپٹوگرافی میں استعمال ہوتے ہیں, جہاں پہ سینڈر اور ریسیور میں ایک ہی کی استعمال ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نام ہیں یا جو ٹائپس آف الگوریدمس ہیں ان پبلک کی کرپٹوگرافی اور ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اینڈ موسٹ پرومیننٹ امنگ دیم از RSA, رائیویسٹ شامیر ایڈلمن, جو کہ RSA ڈیٹا سیکورٹی انکارپوریٹڈ کا پارٹ تھے, انہوں نے ہی اس کو ڈیولپ کیا تھا. تو ناؤ لیٹس کوئکلی ریویو ڈائیگرام ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کی. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایلس ہے اور باب ہے, اور پبلک کی ڈسٹریبیوشن چینل بھی ایک موجود ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایلس نے باب کو میسج بھیجنا ہے اور کانفیڈینشیلٹی کو اچیو کرنا ہے, اور انسیکیور چینل بھی موجود ہے. تو ایلس کس طریقے سے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرے گی. تو اب ایلس کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ باب کو ایک میسج بھیج سکے, اور اس میسج کو بھیجتے ہوئے جو فنکشن یا سروس اچیو ہو وہ کانفیڈینشیلٹی اچیو ہو. تو اب یہ ایک ریویو ہے, ہم نے اس کو پریویسلی بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, بٹ دس از اے ویری گڈ ٹائم ناؤ جسٹ ٹو ریکیپ اینڈ ریویو دس کانسیپٹ, کیونکہ آگے پھر ہم جو ہے ٹائپس آف ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے. تو ایلس ول پک اپ بابس پبلک کی, ایلس از دا سینڈر, Bob is the receiver. Alice will pick up the public key of Bob, will encrypt the message with the public key of Bob, and will send that attachment over email. Ciphertext جب بن جائے گا تو ای میل کے تھرو اٹیچ کر کے باب کے پاس چلا جائے گا. باب کے پاس جب وہ میسج ریسیو ہوگا تو باب ول سی اس کا کرپٹو سسٹم جو ہے یا پروگرام جو ہے وہ اس کو یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس ایک میسج آیا ہے, اور اٹیچمنٹ جو ہے اس کے اندر اٹ از این انکرپٹڈ میسج, اور باب کی پبلک کی یعنی میری باب کی پبلک کی جو ہے اس کے ساتھ انکرپٹڈ ہے. اینڈ دین واٹ از دا وے ٹو ڈیکرپٹ دس. ہم نے پہلے اسٹڈی کیا تھا کہ اگر ایک میسج یا ایک فائل
جو ہے وہ پبلک کی سے انکرپٹ ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹ کی سے کھلے گی. اگر وہ پرائیویٹ کی سے انکرپٹ ہوا ہے تو اسی کی کورسپونڈنگ پبلک کی سے وہ کھلے گی. تو یہاں پہ کیونکہ ایلس نے اس فائل کو انکرپٹ کیا ہے ود بابز پبلک کی, اس کا مطلب ہوا کہ باب کی پرائیویٹ کی سے ہی وہ میسج ڈیکرپٹ ہو سکتا ہے. باب جو ہے ہی از دی اونلی پرسن ہو ہیز ہز پرائیویٹ کی. ہی از آلسو دا اونلی پرسن ہو کین اوپن دیٹ میسج وچ ایلس سینڈ ٹو ہم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب از دی اونلی پرسن ہو ہیز ہز کی اینڈ نو بڈی ایلس ہیز ہز پرائیویٹ کی, تو ہینس ہی از دا اونلی پرسن ہو کین اوپن ہز میسج. تو یہاں پہ کانفیڈینشیلٹی کا جو فنکشن ہے, کانفیڈینشیلٹی کی جو سروس ہے, وہ ہم اچیو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں اب آپ کو کوئکلی یہ پوچھوں گا ایز اے پاپ کوئز کوشچن کہ یہ اس ایگزامپل میں جو ہم نے ابھی دیکھی, یہاں پہ تو ہم کانفیڈینشیلٹی کو اچیو کر رہے تھے. اگر آپ اسی ایگزامپل کو ریپیٹ کریں اور یہ کہیں کہ ایلس نے باب کو میسج بھیجنا ہے لیکن کانفیڈینشیلٹی کی سروس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ اوتھینٹیکیشن کی سروس کی ضرورت ہے. یعنی کہ ایلس یہ چاہتی ہے کہ جب میسج باب کے پاس پہنچے تو باب کو پروو ہو کیا کہ یہ میسج ایلس نے ہی بھیجا ہے. تو دین ہاؤ ول ایلس سینڈ دس میسج؟ دین ایلس ول انکرپٹ دا میسج ود وچ کی. کون سی کی ہوگی وہ؟ یہ پاپ کوئز کوشچن ہے اور اس کا آنسر یہ ہے کہ ایلس ٹو اچیو دا سروس آف authentication, meaning to prove that I sent this key, Alice sent this key, she will encrypt with her private key, جو کہ صرف اسی کے پاس ہے. اگر وہ اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کرتی ہے, اس کا مطلب کوئی اور تو نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اس کی یعنی کہ ایلس کی پرائیویٹ کی تو اسی کے پاس ہے اور تو کسی کے پاس نہیں. تو اگر باب کے پاس ایک میسج آتا ہے جو کہ انکرپٹڈ ہے ود ایلسز پبلک I'm sorry, with her private key, that means that Bob will know that this message has definitely come from no one else but Alice. So this was an example کہ ہم confidentiality کو کس طرح اچیو کرتے ہیں, ہم authentication کو کس طریقے سے اچیو کرتے ہیں. اور آپ یہاں پہ یہ نوٹس کر رہے ہیں, جو سب سے ضروری بات ہے کہ جب پبلک کی کو شیئر کرنا ہے تو وہ پبلک ڈومین میں رکھی جاتی ہے. یعنی کہ پبلک ڈومین سے مطلب یہ ہوا کہ جب ایلس نے میسج کو بھیجنا تھا اور باب کی پبلک کی ضرورت تھی تو اس نے کسی ویب پیج سے, کسی ڈائریکٹری سے باب کی پبلک کی کو اٹھایا اور اس سے ہماری جو کی شیئرنگ کا جو میکنزم تھا وہ بہت ہی آسان ہو گیا, اسکیلیبلٹی بھی اچیو ہو گئی اور کسی اور آؤٹ آف بینڈ چینل کی بھی ضرورت نہیں پڑی. So now really is the time to review and recap the entire lecture جو کہ ہم نے آج کور کیا ہے. ہم نے آج جو ہے جب لیکچر کو شروع کیا تو ٹائپس آف سیمیٹرک سسٹمز سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور اس سے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم ڈیس اور ٹرپل ڈیس کو کور کر چکے تھے, ان کے موڈز کو کور کر چکے تھے. آج ہم نے شروع کیا فرام ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ اور اس کی الگوریدم کون سی تھی جو سلیکٹ ہوئی تھی؟ ریجنڈیل سے ہم نے اسٹارٹ کیا. پھر ہم گئے آئیڈیا کے اوپر. آئیڈیا از اے پیٹنٹڈ الگوریدم اینڈ آفٹر کورنگ آئیڈیا وی وینٹ ٹو بلو فش وچ از این اوپن الگوریدم جو کہ بروس شنائر نے انوینٹ کی تھی. پھر ہم چلے گئے RC4, RC5, RC6 جو کہ ران رائیویس نے ڈیولپ کی اور RSA ڈیٹا سیکورٹی. پھر آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ریویو کیا کہ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کیونکہ ماڈیول ختم ہو رہا ہے تو لیٹس اگین ریویو دا کانسیپٹس. ہم نے کانسیپٹ کا ریویو کیا اور ہم نے اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو اسٹڈی کیا اور پھر ہم نے آج انٹر کیا ہے نیو ٹاپک کہ ہم ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے ٹائپس کو دیکھیں گے. اب اگلے لیکچر کے اندر جو ہے ہم شروع کریں گے ود دا فرسٹ ٹائپ آف ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی. پہلا ایگزامپل
جو ہمارا ہے وہ ہے ڈیفی ہیلمن، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کی ایکسچینج کے اندر کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. اٹ واز اے پلیزر. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ کی ویکیبلری کے اندر سب سے سارے جو ہیں یہ جو پروٹوکالز ہیں، جو کہ الگوریدمز ہیں، وہ آپ کی ویکیبلری میں آتے جا رہے ہیں. آپ ان کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں کہ بلاک سائز، کی سائز، نمبر آف راؤنڈس، اور یا تو وہ بلاک سائفر ہے اور یا وہ اسٹریم سائفر ہے. ان سارے طریقوں سے آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ الگوریدمس، ڈفرینٹ سائفرس کو. دس از اے ویری ویری گڈ کیپیبلٹی ٹو بی ایبل ٹو نو کہ سائفرز میں ڈفرینس کیا کیا ہے، ان میں کیا کیا فرق ہے. اینڈ یو آر لرننگ دس ناؤ. دیٹس ریئلی 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 ایکسلنٹ. اینڈ once again I would like to thank you for joining me and see you again next time. Thank you very much.